بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف ٹی وی سننے والوں کو السلام علیکم۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اوس کی گلیوں تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک میدان کی طرف پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بن بناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا ہوا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، سب اس کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے ان سرداران نے مکہ کو اکٹھا کیا تھا اس نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریریں کیں کہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دے دو۔ اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے قتل کروا کر ان کا سینہ نکال کر ان کا کلیجہ چپایا، ناک اور کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا، اور اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی روایات کے مطابق اس دہشت گرد کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام موجود تھے، اور صبح کے لیے مشاورت ہو رہی تھی کہ ادھر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیموں میں یہ نعرہ بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری بہت بڑی خبر تھی۔ خیمہ میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر بہت غصے سے بولے کہ اس بدبخت کو قتل کر ہی دینا چاہیے، سارے فساد کی جڑ یہ ہی ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین پر تبسم نمودار ہوا اور دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں غضب لیے بیٹھ گئے۔ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو بارگاہ رحمت للعالمین میں اس حالت میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے بندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات سنی، اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے پانی پلاؤ۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے آدمی کی طرح خیمے کے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کے لیے ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر کار اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلال و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ فرمایا، کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہ رہی۔ بہت ہمت کر کے وہ بولا، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ انسان ایک بار پھر مکاری کر رہا ہے۔
جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن کا خاتمہ ہی کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین اسلام سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اور وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں صبح مکہ کو فتح کرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چہرہ رسالت ماں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ تم واپس، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، جو اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکہ والوں سے، ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی نیزہ کسی کے سامنے نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہم سے لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو۔ تمہاری جان مال ہمارے اوپر ایسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی عمر تھا جس کی آنکھوں میں چند لمحے پہلے شدید نفرت اور غصہ تھا، جو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے گلے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد جس کے شر سے سب تنگ تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا جا رہا تھا، اس اسلامی اور جنگی لشکر کے ہر صحابی، ہر سپاہی نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، اسے مبارکباد دی، اسے خوش آمدید کہا۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار یا تیر کی نوک پر خون نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کا پیچھا نہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد حرام اور اس کے آس پاس بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہندا اپنے دروازے میں کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا، اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ اس کو حضرت حمزہ کا قتل معاف کر دیا جائے گا۔ رات ابو سفیان نے تو کہا تھا، اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم کیے، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ ناظرین، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات، اور یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین نے۔